ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے. دلیل کے ساتھ بات کرو, دلیل کے ساتھ جواب دیں گے. حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا. ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی. انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب, جناب عمر ایوب خان لیڈر آف دی اپوزیشن, اور ان کی مکمل ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے, اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے, اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے, وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے. جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا. ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں, افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں, تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے. اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی, اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاز کو ہم نے زیر بحث لایا. جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا, اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے. کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے, وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے. وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, میاں نواز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کی پوری ٹیم, ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی, اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا. کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں. تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں. آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. ان کے قیادت یہاں تشریف لائی. ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا. یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے, اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے, ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے, اور اس میں صرف JUI کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے, اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں. میں نے ان کے رویے کو دیکھا, انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں, اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں, کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے. ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے, آج بھی قبول کیا گیا ہے, اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے
طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے۔ لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے